الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام چل رہا تھا، اور اطاعت رسول کامل طور پر احادیث میں موجود احکام کو جانے بغیر ممکن نہ تھی، اس لیے ہم نے کچھ ایسی احادیث کا بھی انتخاب کیا کہ جن میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں سے مخاطب ہو کر انہیں کسی نہ کسی کام کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ یقیناً ہر کام ہر شخص کے کرنے کا نہیں ہوتا، بہت سے احکام ایسے ہوتے ہیں جو خاص شعبے والوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور دوسرے شعبے والوں کی طرف نہیں۔ جیسے تجارت ہے، اگر سرکار تجارت کے کچھ احکام بیان فرمائیں تو جو خرید و فروخت کرنے والے ہیں، تاجر حضرات ہیں، ان کو ان احکام اور مسائل کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو شخص باقاعدہ کوئی تجارت وغیرہ نہیں کرتا، یقینی سی بات ہے کہ وہ ان مسائل میں دلچسپی نہیں رکھے گا۔ ایسی طلاق وغیرہ کے مسائل ہیں تو شادی شدہ حضرات یا جن کی شادی ہونے والی ہے وہ اس پر توجہ کریں گے، لیکن جو کنوارے ہیں یا کنواری بچیاں ہیں اور ابھی شادی کے دور دور تک امکانات ابھی فی الحال نہیں ہیں، جیسے پڑھائی وغیرہ کر رہے ہیں، تو ان پر فی الحال ان مسائل کا جاننا یا احکام کا جاننا ضروری نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جب کوئی حکم بیان ہوتا ہے تو کسی نہ کسی جہت سے کسی نہ کسی کے لیے اس میں ضرور ہدایت کا پہلو ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بہت سارے احکام جب وہ سنتے ہیں تو سب کے سب اپنی طرف متوجہ ہوتے نظر آتے ہیں۔ تو ایسے صورتحال میں ہم بارہا یہ ترغیبی کلام عرض کرتے ہیں کہ بہت سے بھائی بہن گھبرا جاتے ہیں، بولتے ہیں یار یہ پہلے نہیں پتہ تھا نا تو بڑا پرسکون زندگی تھی، اب پتہ چل گیا تو احساس ہوتا ہے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں، تو اس سے کچھ ٹینشن سا ہو گیا ہے زندگی میں، اور وہ اس ٹینشن کا حل یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو ہمیں مسائل سیکھنے نہیں چاہیے تھے، اور یا پھر ہمیں کوئی ایسا ذریعہ بتایا جائے کہ ہم عمل نہ بھی کریں اور پھر بھی یہ اذیت ذہنی اذیت دور ہو جائے۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر کوئی شرعی احکام نہیں سیکھتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یہ عذر قبول کر کے بغیر کسی عمل اور علم کے ہی اس کو انعام عطا فرما دے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا شخص زیادہ قابل گرفت ہے۔ اور اسی طریقے سے جب آپ نے احکام سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے ان پر اور ان کے تقاضے کے مطابق عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ ہم جان چھڑانے کی کوشش کریں اور پریشان ہو جائیں کہ یار اگر یہ عمل کرنا شروع کروں گا تو وہ جو ایک لائف سے انجوائمنٹ حاصل ہو رہی تھی، ایک آزادانہ طبیعت، ایک آزادانہ ماحول تھا، وہ ایک مقیدانہ ماحول میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ وحشتناک بات نہیں ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ آپ جب باہر کے ملک میں جاتے ہیں تو وہاں کے قوانین کو فالو کرتے ہیں، اس سے بھی تو زندگی میں تنگی سی محسوس ہوتی ہے، تھوڑا سا آدمی ریزرو ہو جاتا ہے، اس کو محتاط رہنا پڑتا ہے، لیکن کیا اس کی وجہ سے اس کو آسانی ملتی ہے یا وہ مزید پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ تو یقیناً آپ یہ کہیں گے کہ تھوڑی سی تکلیف کو برداشت کر کے انسان بہت بڑی بڑی تکلیفوں سے بچ جاتا ہے۔ اگر آپ باہر جا کے وہاں کے قوانین کو نہ سیکھتے اور کوئی غلطی کر لیتے تو کوئی بھی گورنمنٹ ایسی نہیں ہے یا وہاں کا کوئی بھی قانونی ادارہ ایسا نہیں ہے جو آپ کے اس عذر کو قبول کر لے کہ جی ہمیں قانونی معلوم نہیں تھا، بلکہ زیادہ آپ قابل گرفت ہوں گے کہ قانون کیوں نہیں سیکھا تھا۔ ایسے ہی دین کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے چند احادیث کریمہ عرض کر رہے تھے۔ پچھلے پروگرام میں مسلم کی ایک روایت عرض کی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن نہ کلام کرے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک و صاف کرے گا، اور نہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی میدان محشر میں بیار و مددگار کر دیا جائے گا اور عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ ان میں فرمایا کہ بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ اور مغرور فقیر۔ تو میں نے آپ کو پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں بتایا تھا کہ یہ تینوں چیزیں، کہ اگر کوئی زانی ہو یا جھوٹ بولے یا غرور کرے، یہ ہر شخص کے لیے برا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ، یہ 3 قسم کے لوگوں کے ساتھ نہیں، ہر شخص کے اندر اگر یہ چیزیں موجود ہیں تو برائی ہیں، لیکن ان کا خاص طور پہ ذکر کیا اس لیے کہ زنا اگر نوجوان کرے تو پھر بھی ایک سمجھ میں آتا ہے کہ تقاضائے نفسانی ہوگا،
بہت زیادہ مطلب برائی کا غلبہ ہو گیا اور ایسا ہو گیا، پھر نفس و شیطان زیادہ آسانی سے نوجوانوں کو گرفت میں لے لیتے ہیں، ایک بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن ایک شخص جو بوڑھا ہو چکا ہو، جو جس کے اعضاء کمزور ہو گئے ہوں، اور عمر کی طوالت اور سفید بالوں کا ہو جانا آخرت کی بہت زیادہ خبر دے رہے ہوں، ہوشیار کر رہے ہوں، اور پھر انسان غافل ہو کر زنا کی طرف بڑھ جائے تو یہ زیادہ برا ہے۔ تو جوان کا زنا کرنا برا ہے، لیکن بوڑھے کا کرنا بہت ہی برا ہے، اس لیے خاص طور پہ بوڑھے کا تذکرہ کیا۔ اور میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ 60 برس کا ہو جاتا ہے تو شیطان، اور پھر بھی گناہ نہ چھوڑے، تو شیطان اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ وہ چہرہ ہے جو اب ہدایت نہیں پا سکتا۔ یعنی عموماً ایسا ہوتا ہے، یہ عموماً کا کہنا کا مقصد ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، 100% نہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پورے زندگی گناہ کرتے ہیں، لیکن بڑھاپے میں آ کر توبہ کر لیتے ہیں، حج وغیرہ کرتے ہیں، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے بچ بھی جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا خصوصی کرم ہے۔ لیکن اکثر یہ دیکھا ہے کہ جو اپنی پوری جوانی گناہوں میں لگا دیں، پھر ادھیڑ عمری بھی لگا دیں، حتیٰ کہ بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ لیں، ان کی شرارت ختم نہیں ہوتی، پھر یہ اور زیادہ ٹھرکی ہو جاتے ہیں، اور زیادہ شرارتی ہو جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ آخری وقت تک کوئی نہ کوئی خطا اور گناہ کرتے رہتے ہیں، اور پھر اچانک انتقال ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت خطرناک سچویشن ہوتی ہے کہ جو ہمارے نوجوان خاص طور پر اس طرح کی سوچ اور ذہن رکھتے ہیں کہ ابھی کچھ بھی کر لو، ٹھیک ہے، جوانی ہے، جب بوڑھے ہوں گے نا انشاءاللہ تو پھر اپنے ایک حج کر لیں گے اور نمازیں شروع کر دیں گے، ہاتھ میں تسبیح ہوگی، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ ان نوجوانوں کی طرح جو بڑھاپے کے انتظار میں عالم جوانی میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ بھی ہو جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی آپ بڑھاپے تک پہنچ جائیں، لیکن خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کا قہر شامل حال ہو اور انسان نیکی کے راستے کے بجائے بدی کے راستے پہ نکل جائے۔ میں نے آپ کو مثال دی تھی، ہمارے کراچی میں بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے فٹ پاتھوں کے اوپر بڈھے بڈھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی تاش کی گڈی لے کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی مطلب کیرم بورڈ کھیل رہا ہے، کوئی لیڈو یا ڈرافٹ کھیل رہا ہے، یا 12 گوٹی کہلاتی ہے وہ چوک سے بنا کر، اور وہ پتھروں کی گوٹیوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح اپنی زندگی کو بالکل آخری وقت کو بھی اس قسم کے کھیل تماشوں میں اور فضولیات میں ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان آئندہ زندگی میں اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہونے کے بجائے موجودہ عمر کے اس موجودہ حصے میں حقیقت کی تلخی کا سامنا کرے اور ٹکرا جائے نفس و شیطان سے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ جو لمحہ مل گیا بس سمجھ لیں وہ آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ اس کو ٹال کر اگر آپ یہ چاہیں کہ اگلے لمحے سے میں استفادہ کروں تو یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ جو نفس و شیطان آج آپ کو اطاعت کی طرف نہیں مائل ہونے دے رہے، کیا کل وہ نفس و شیطان مر جائیں گے، یا آپ کو چھوڑ کر دور ہو جائیں گے، یا ان کے اندر کمزوری آ جائے گی؟ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اسی طاقت کے ساتھ آپ کو برائی کی طرف مائل کرتے ہیں، اور پھر انسان بس اوقات اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے۔ اس لیے نوجوان کا زنا کرنا برا ہے، لیکن بوڑھے کا زنا کرنا اور زیادہ برا ہے، کیونکہ اس کا بڑھاپا اسے روکنے کے لیے کافی تھا، عبرت کے لیے، نصیحت دلوانے کے لیے کافی تھا، لیکن جب اس نے اپنے بڑھاپے کی نصیحت کو بھی قبول نہ کیا، اور جو موت کے قاصد اور موت کے پیغام بر پہنچ گئے تھے، سفید بالوں کا نکل آنا، اعضاء کا کمزور ہو جانا، اور نظر کا کمزور ہو جانا، دیگر اور چیزیں، ان سے بھی اس نے سبق حاصل نہیں کیا تو یقیناً بہت ہی برا ہے۔ اور اس کا عذاب سرکار نے بیان فرمایا کہ بروز قیامت نہ اسے گناہوں سے پاک و صاف کیا جائے گا، نہ نظر رحمت ہوگی، بلکہ دردناک عذاب ہوگا۔ دوسرا فرمایا جھوٹا بادشاہ۔ جھوٹ ہر ایک کے لیے برا ہے، لیکن جب حاکم اور بادشاہ جھوٹ بولنے لگے تو یہ بہت ہی زیادہ برا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب اپر لیول پر جو اوپر حکمران ہوتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں تو اس کا اثر آپ دیکھیں پورے ملک میں پھیلتا ہے، نیچے والے بھی جھوٹے ہو جاتے ہیں، گندے اثرات وہاں تک پہنچتے ہیں، پھر ان کی شخصیت اگر کبھی جھوٹ ظاہر ہو جاتا ہے تو ان کی شخصیت داغدار ہو جاتی ہے اور عیب دار ہو جاتی ہے، تو دیگر جو حکام ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی بدگمانی پیدا ہوتی ہے کہ وہ بھی ایسے ہی ہوں گے۔ اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب امت پوری قوم جو ہے ایک اپنے لیڈر سے جھوٹ سنتی ہے تو زیادہ اس کا اثر قبول کرتی ہے۔ اس لیے جھوٹ تو ہر ایک کا برا ہے، لیکن اگر بادشاہ جھوٹ بولے تو اور زیادہ برا ہے،
کیونکہ وہ امین ہوتا ہے، اپنی قوم کے پیسوں کا امانت دار ہوتا ہے، اس کو عدل و انصاف کا حکم دیا گیا ہے، اسے اپنی قوم کے ساتھ اچھا سلوک کا حکم دیا گیا ہے، اپنی رعایا کو اچھائی کی طرف اور بھلائی کی طرف مائل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب وہ خود مشکوک ہو جاتا ہے، یعنی جھوٹ ظاہر ہو جاتا ہے، ناقابل اعتماد ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی ہر چیز ناقابل اعتماد لگتی ہے۔ وہ اگر سچ بھی بول رہا ہو تو جھوٹ سا محسوس ہونے لگتا ہے، اور پھر یقینی سی بات ہے کہ بگاڑ بہت زیادہ بڑے پیمانے پر پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے چونکہ ان کا بگاڑ بہت زیادہ تھا، اس لیے خاص بادشاہ، جھوٹے بادشاہ کی قباحت کو بیان کیا گیا۔ اور اچھی طرح یاد رکھیں کہ اب ایسے جھوٹے بادشاہ کی وعید کیا ہے، یا اس کے لیے وعید کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو بخشے گا نہیں، اس کو پاک نہیں کرے گا، نگاہ رحمت نہیں ہوگی، اور بروز قیامت دردناک عذاب ہوگا۔ جتنے یہ پولیٹیشنز جو جھوٹ بول بول کر ووٹ لیتے ہیں، اور پھر جب ان کو سیٹیں مل جاتی ہیں تو جھوٹ بول کے قوم کو بیوقوف اور پاگل بناتے رہتے ہیں، یہاں تو بہت آسان ہے سب کچھ کرنا، لیکن بروز قیامت جب یہ جھوٹ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مطلب باقاعدہ خود پڑھ کر سنانا ہوگا، حالانکہ اللہ پہلے ہی جانتا ہے، تو وہاں ندامت و شرمندگی کا عالم دیکھیے گا، اور پھر اس کے بعد اگر اللہ ناراض ہوا تو سزا بہت بڑی ہے۔ اور حاکم کی سزا اس لیے بہت زیادہ سخت اور بڑی ہوتی ہے کہ چونکہ وہ پوری قوم کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، پوری قوم کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ جیسے ایک اگر اپر لیول پر کرپشن ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر اس کا تدارک اسی طرح ہوتا ہے کہ کچھ ٹیکس لگائے جائیں تاکہ جو کھایا ہے پیسہ وہ عوام سے وصول کیا جائے، تو پوری عوام اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر حاکم کا جھوٹ ہوتا ہے، حاکم کا دھوکہ ہوتا ہے، تو ہماری قوم کا ایک ایک بچہ یا رعایا میں سے ایک ایک بچہ اس کی تکلیف اور اذیت کو محسوس کرتا ہے۔ اب اگر بالفرض 50 کروڑ عوام ہے تو 50 کروڑ لوگوں کی تکلیفیں، تو اب ایک بھی آپ انسان کو تکلیف پہنچائیں، جانور کو تکلیف پہنچائیں تو قابل گرفت ہے، اور جو کروڑوں مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا، اذیت پہنچانے کا ذریعہ سبب بن رہا ہے، اسے آخرت میں انعام ملے گا یا پھول ملے گا، اسے سخت سزائیں ملیں گی۔ اس لیے دنیا کے عارضی مزوں اور یہاں کے تھوڑے سے انعامات اور آسائشوں کے لیے اپنی آخرت کو وہی فراموش کرے گا جو انتہائی بے وقوف اور غبی قسم کا ہوگا۔ ویسے تو اس کو بہت زیادہ سمجھداری اور عقل مندی کہا جاتا ہے کہ کس طرح عوام کو لوٹا جائے، لیکن یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ اپنے ساتھ انسان نادانی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ بروز قیامت جب اس کا حساب دینے کی باری آئے گی تو بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا۔ اور تیسرا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرور فقیر۔ مغرور یعنی جو دھوکے میں مبتلا، ویسے غرر معنی ہوتا ہے دھوکہ، دھوکے میں مبتلا ہونا، مغرور کہتے ہیں جو دھوکے میں مبتلا کر دیا گیا، لیکن ہم اکثر اس کو تکبر کے ساتھ ملا کے کہتے ہیں، غرور و تکبر، جس میں غرور ہوتا ہے اس کو مغرور کہہ دیتے ہیں۔ تو حقیقتاً تو غرور میں وہ مبتلا ہوتا ہے جس کو شیطان نے دھوکہ دیا ہو، لیکن یہاں تکبر کے معنی میں ہی ہے۔ تو اب تکبر تو ہر شخص کا برا ہے، لیکن فقیر کا تکبر بہت زیادہ برا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو خود بخود طبیعت میں ایک عاجزی سی پیدا ہوتی ہے۔ آپ ننگے پیر چل رہے ہوں برہنہ پا روڈ کے اوپر، بہت ہی عاجزی محسوس ہوگی، جسم پہ پورے کپڑے نہ ہوں عاجزی محسوس ہوگی، یعنی گلٹی فیل کرے گا انسان، عجیب عجیب سا لگے گا، سارے کپڑے پہنے ہوئے، سارے جوتے پہنے ہوئے ہیں، اچھے لباس ہیں، یا آپ پیدل چل رہے ہیں، کوئی گاڑی میں پاس سے گزرتا ہے تو خود بخود اس کو دیکھ کر تھوڑا سا احساس کمتری انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ گویا کہ فقیری ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان میں عموماً عاجزی لاتی ہے، اور عاجزی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ لیکن جب کوئی اللہ تعالیٰ کے اس انعام کے باوجود تکبر میں مبتلا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وصف اللہ کو پسند تھا اور جس وصف کے حصول کے لیے آسانی پیدا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فقر میں مبتلا کیا تھا، ہم نے اس وصف، اس انعام کو نظر انداز کیا، اور اس کے برعکس اللہ کے دشمن شیطان کا وصف یعنی تکبر اختیار کیا۔ تکبر اللہ کو زیبا ہے، مخلوق کو نہیں، تو چنانچہ جو شیطان کا تکبر ہے وہ برا ہے۔ کبریائی اللہ کی چادر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میری اس چادر کو کھینچے گا میں اس کو تباہ کر دوں گا۔ تو تکبر اللہ کو زیبا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تکبر یعنی بڑا پن وابستہ ہوتا ہے تو وہ بڑائی کے ہی لائق ہے، وہ برائی نہیں ہے۔ لیکن جب یہ تکبر ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے تو ہم ہیں عاجز بندے،
اور پھر تکبر، تو تکبر اور عجز ایک دوسرے کی ضد ہیں، جب یہ مخلوق میں پیدا ہوتا ہے تو برا ہی ہوگا۔ تو لہٰذا ایک عام آدمی میں جو امیر ہے یا خوبصورت ہے، صاحب منصب ہے، افرادی قوت بہت زیادہ ہے، اس کا علم بہت وسیع ہے، بہت اچھا بول لیتا ہے، یہ چیزیں عموماً تکبر کا سبب بنتی ہیں، یا اعلیٰ خاندان سے اس کی نسبت ہے، تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ اوصاف اس کے پاس ہے نا، اس وجہ سے تکبر کر رہا ہے۔ لیکن جب ان میں سے کچھ بھی نہ ہو پھر بھی تکبر کرے تو یہ بہت زیادہ برا ہے۔ تو اس لیے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ فقیر اگر متکبر ہو تو یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ فقر انسان میں عاجزی پیدا کرتا ہے، تو عاجزی انکساری ہونی چاہیے۔ لہٰذا اب اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو اللہ نے مالی تنگی میں مبتلا کیا ہے اور دیگر وجوہات کی بنا پہ دوسروں سے مالی اعتبار سے یا انعامات کے اعتبار سے کم رکھا ہو، اور پھر بھی اس میں عاجزی نظر نہ آئے بلکہ وہ تکبر کرے، وہ غرور میں مبتلا نظر آئے اور اس کا اظہار بھی کرتا ہوا نظر آئے، تو یہ بہت ہی برا ہے، اور ایسا شخص بروز قیامت عذاب کا مستحق ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باطنی گناہوں کے سلسلے میں احتساب کرتے ہوئے صرف ایسا نہیں ہے کہ جو صاحب نعمت ہے اسی کو احتیاط کرنی چاہیے اور اسی کو دیانت دارانہ محاسبہ کرنا چاہیے، بلکہ ایک غریب اور فقیر کو بھی اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تکبر میں مبتلا ہو۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے یہ سوچے کہ چونکہ میں فقیر ہوں، چونکہ اللہ نے مجھے بہت سی چیزوں سے محروم رکھا ہے، تو اگر میں تھوڑا بہت تکبر کر لوں تو ضرور اللہ تعالیٰ نظر انداز فرما دے گا، یہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ گرفت فرمائے گا، جیسا کہ اس حدیث میں موجود ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ تو اب ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ چکا ہے، ویسے تو سرکار نے اس کو زنا کے ساتھ لکھا ہے، یعنی ارشاد فرمایا بوڑھا زانی، لیکن اگر اس کے زنا کے علاوہ بھی کوئی گناہ کر رہا ہے، اس کے لیے بھی اس میں ایک طرح کا پیغام پوشیدہ ہے کہ اس کو شرم کرنی چاہیے کہ بڑھاپے کے اندر جا کے ایسے گناہ نہ کریں۔ یوں ہی اگر آپ کو اللہ نے منصب عطا فرمایا، چاہے آپ بادشاہ نہ ہوں، تو جھوٹ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور پھر تکبر بھی نہیں ہونا چاہیے، چاہے آپ شرعی فقیر نہ ہوں، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب کو اس پہ غور و تفکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان